السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، فروری کی 28 تاریخ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلٹن کے ساتھ۔ معتبر ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ پاکستان نے امریکی حکام سے ان چاروں ملزمان کے لیے قونصلر رسائی کی درخواست کر رکھی ہے جن کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستانی شہری ہیں۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ان چاروں پر امریکی بحریہ کے افسران کے سامنے غلط بیانی اور یمن کے حوثی باغیوں کے لیے اسلحہ اور دیگر ہتھیار اسمگل کرنے کی کوشش کا الزام ہے۔ تاہم ذرائع کا کہنا تھا کہ پاکستانی حکام ان چاروں افراد کی شناخت کی تصدیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا وہ پاکستانی شہری ہیں یا نہیں۔ پاکستان کے معتبر ذرائع کے مطابق پاکستانی حکام اس معاملے سے آگاہ ہیں اور امریکی حکام سے رابطے میں ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق پاکستان کی جیل میں بند سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے کہا ہے کہ وہ مزید بیل آؤٹ بات چیت سے پہلے ملک کے سیاسی استحکام سے متعلق حقائق کو مد نظر رکھے۔ یہ بات اس معاملے سے واقف دو افراد نے بدھ کو بتائی ہے۔ عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف پارٹی نے آئی ایم ایف کو ایک خط بھیجا ہے جس میں اپنی پوزیشن کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ پارٹی کے دو سینئر ذرائع نے بتایا کہ مزید تفصیلات وقت پر منظر عام پر لائی جائیں گی۔ آئی ایم ایف نے خط پر تبصرے کے لیے ای میل کا جواب نہیں دیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ ہم بلوچستان میں مسلح شورش کا سامنا کر رہے ہیں۔ نان اسٹیٹ ایکٹرز بلوچستان میں ہماری زندگیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بلوچ طلبہ بازیابی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر نگراں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ لاپتہ افراد کا پوچھیں تو 5000 نام دے دیتے ہیں۔ یہ خود بھی اس ایشو کو حل نہیں کرنا چاہتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم بلوچستان میں مسلح جدوجہد کا سامنا کر رہے ہیں۔ وہاں ایک نئی ریاست تشکیل دینے کے لیے مسلح جدوجہد ہو رہی ہے۔ بلا شبہ یہ جنگ ہے جو ہماری فوج اور ادارے لڑ رہے ہیں۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں دینے کے کیس میں فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے سنی اتحاد کونسل میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد ارکان کی شمولیت کے بعد خصوصی نشستیں دینے کے معاملے پر سماعت کی۔ پاکستان میں ایک بار پھر فیول چارج ایڈجسٹمنٹ کے نام پر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس بار یہ 7.05 روپے فی کلو واٹ کا بڑا اضافہ کیا گیا ہے۔ فیصلے میں نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی یعنی نیپرا نے کہا ہے کہ اگرچہ جنوری کے مہینے میں ایندھن کی اصل قیمتوں میں تو زیادہ فرق نہیں آیا، تاہم بعض ایندھن کو غیر معمولی موسمی حالات اور بہت کم مانگ کی وجہ سے سسٹم کی ضروریات کی وجہ سے استعمال میں لایا گیا ہے، جس کی وجہ سے بجلی کی پیداواری لاگت میں اضافہ ہوا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت افغانستان اور ایران کی 900 کلومیٹر طویل سرحد کے ساتھ دیوار کی تعمیر کے بارے میں غور کر رہی ہے، جس کا مقصد اپنے پڑوسی ملک افغانستان سے دہشت گردی کے خطرات اور غیر قانونی نقل مکانی کو روکنا ہے۔ ایران کے صدارتی ایلچی اور افغانستان میں سفیر حسن کاظمی قومی نے ایک ایرانی خبر رساں ایجنسی اسنا کو بتایا کہ ان کی حکومت نہ صرف غیر قانونی ہجرت اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے دیوار کی تعمیر کا جائزہ لے رہی ہے بلکہ دہشت گردی کے خطرات کی روک تھام کے لیے بھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک مہنگا منصوبہ ہے لیکن ایران طویل عرصے سے اس منصوبے کا جائزہ لے رہا ہے۔ پاکستان پہلے ہی افغانستان کے ساتھ اپنی 2640 کلومیٹر کے بڑے حصے پر باڑ لگا چکا ہے۔ پاکستان سے ایک مذہبی گروپ کے وفد نے افغانستان کا دورہ کیا ہے اور کابل میں طالبان حکام سے ملاقات کی ہے۔
طالبان کے سرکاری میڈیا سینٹر GMIC کے مطابق مشہور حقانی دارالعلوم کے نائب سربراہ مولانا حامد الحق کی قیادت میں جمعیت علماء اسلام سین گروپ کے وفد نے ملا عبد الکبیر سے ملاقات کی اور افغانستان اور پاکستان کے تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ ملا عبد الکبیر نے وفد کو یقین دلایا کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ جلد بند نہ ہوئی تو غزہ کی پٹی میں لوگوں کو بڑے پیمانے پر قحط کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے دفتر میں کوارڈینیشن ڈویژن کے ڈائریکٹر رمیش راجا سنگھم نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر جنگ بند نہ ہوئی تو مزید لوگ متاثر ہوں گے۔ یہ اجلاس الجزائر، گیانا، سلووینیا اور سوئٹزرلینڈ کی درخواست پر بلایا گیا تھا۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ لبنان اسرائیل سرحد کے پار حملوں میں حالیہ اضافوں نے ممکنہ سیاسی اور سفارتی حل کو خطرے میں ڈال دیا ہے اور متاثرہ سرحدی دیہاتوں کو امداد فراہم کرنے کی صلاحیت کو بھی متاثر کیا ہے۔ اقوام متحدہ دونوں فریقوں کے درمیان ثالثی کی کوششیں کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفان دوجارک نے صحافیوں کو بتایا کہ 5 ماہ سے بھی کم عرصے میں تقریباً 90,000 افراد اندرونی طور پر بے گھر ہو چکے ہیں اور درجنوں عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ یورپی یونین کے کمشنر نے کہا ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کے دوران فلسطینیوں کی امداد کے لیے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے انروا کا کوئی اور متبادل نہیں ہے۔ یورپی کمشنر برائے انسانی امداد اور کرائسس مینجمنٹ یانس لینارک نے یہ کہا کہ اسرائیل نے اپنے اس دعوے کے لیے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا ہے کہ 7 اکتوبر کو ہونے والے حملے میں انروا کے عملے کے کچھ لوگ ملوث تھے۔ ان دعووں کی وجہ سے امریکہ سمیت کئی عطیہ دہندگان نے اپنی فنڈنگ روک دی یا معطل کر دی تھی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو ریاست مشیگن کے ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پرائمری مقابلے جیت لیے ہیں، جس سے اس بات کا امکان مزید بڑھ گیا ہے کہ اس سال نومبر کے صدارتی انتخاب میں دونوں ایک بار پھر مد مقابل ہوں گے۔ ٹرمپ کو ریپبلکن پرائمری مقابلوں میں سبقت کے باوجود ایسے ووٹرز کی مزاحمت کا سامنا ہے جو ان کی واحد حریف نکی ہیلی کی حمایت کر رہے ہیں۔ دوسری جانب غزہ جنگ سے متعلق پالیسیوں کی وجہ سے مشیگن میں صدر بائیڈن کو ایسے غیر وابستہ ووٹرز کا سامنا ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ صدارتی انتخاب میں ان کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق مشیگن میں ایسے ان کمیٹڈ ووٹرز کی تعداد 10,000 ہے۔ روسی اپوزیشن رہنما الیکسی نیوالنی کی آخری رسومات جنوبی ماسکو کے ایک چرچ میں جمعے کے روز ادا کی جائیں گی۔ حکام نے ہفتے کے روز نوالنی کی لاش کو اس کی والدہ کے حوالے کر دیا تھا۔ انہوں نے بدھ کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ الیکسی نیوالنی کی آخری رسومات 1 مارچ کو ادا کی جائیں گی اور تدفین قریبی بوریزوف قبرستان میں کی جائے گی۔ ان کی ٹیم کا کہنا تھا کہ اس مقصد کے لیے چرچ تلاش کرنا ایک مشکل مرحلہ ثابت ہوا ہے کیونکہ کوئی بھی اس تقریب کے لیے نہیں مان رہا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یوکرین کی سنگین صورتحال سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی فنڈنگ بل کی منظوری کے لیے کانگریس کی کارروائی اشد ضروری ہے۔ قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ یوکرین کے فوجیوں کے پاس اسلحہ ختم ہو رہا ہے اور وہ اپنا علاقہ کھو رہے ہیں۔ اس سے قبل صدر جو بائیڈن نے منگل کو کانگریس کے 4 رہنماؤں سے درخواست کی تھی کہ وہ آئندہ ماہ کے اوائل میں حکومتی شٹ ڈاؤن سے بچنے کے لیے تیزی سے کام کریں اور یوکرین اور اسرائیل کے لیے ہنگامی امداد کی منظوری دیں۔ یوکرین کی فوج نے بدھ کو کہا کہ 10 ڈرونز اور گائیڈڈ میزائلوں کی غیر متعینہ تعداد کے ساتھ روسی حملے رات بھر جاری رہے۔
यूक्रेन की फजाइये ने तमाम 10 ड्रोन्स को तबाह करने की इत्तला दी है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की खित्ते के रहनुमाओं के साथ मुलाकातों के लिए बुध के रोज अल्बानिया में थे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो अल्बानवी वजीर आज़म एडी रामा के साथ बातचीत में दिफाई और सियासी ताउन के साथ साथ यूक्रेन के अमन मंसूबे पर भी बात करेंगे। इससे पहले यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस से जंगी कैदियों की रिहाई और अमन मंसूबे को आगे बढ़ाने पर बातचीत के लिए मंगल को सऊदी अरब का दौरा किया था। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ ज़ेलेंस्की की मुलाकात से एक रोज पहले शहजादा सलमान ने रूस के ऐवान ज़ेरी डूमा के चेयरमैन व्याचेस्लाव वोलोडन और दीगर रूसी हुक्काम से मुलाकात की थी। शहजादा मोहम्मद सलमान इससे कबल भी कैदियों के तबादले के मुज़ाकरात में सालिसी कर चुके हैं। अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा के शिमाल मगरबी इलाकों में भड़कती जंगल की आग तेजी से फैल रही है। उसके शोले रियासत टेक्सास के करीब दिखाई दे रहे हैं। फायर हुक्काम ने ओक्लाहोमा की एलिस काउंटी से लोगों को इनखला का हुक्म जारी कर दिया है, जबकि टेक्सास में भी चंद छोटे कस्बों से लोगों से इनखला का कहा गया है और टेक्सास में मौजूद एक जौहरी तंसीब को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि तेज हवाओं, खुश्क घास और बिन मौसम के गर्म दर्जे हरारत ने आग को हवा दी है। न्यूयॉर्क के मेडिकल कॉलेज एल्बर्ट आइंस्टाइन ऑफ मेडिसिन में अब तलबा बगैर फीस दिए अपनी डिग्री मुकम्मल कर सकते हैं, जिसकी सालाना फीस तकरीबन $60,000 है। और इसकी वजह कॉलेज की एक साबिक प्रोफेसर डॉक्टर रूथ गॉडस्पेन की जानिब से दिया जाने वाला $1 अरब का अतिया है, जो अमेरिका में किसी कॉलेज के तमाम तालिब इल्मों की ट्यूशन फीस के लिए अदा किया जाने वाला अपनी नौयत का अब तक का सबसे बड़ा अतिया है। इसका मकसद ऐसे तालिब इल्मों की हौसला अफजाई करना है जो उमूमन इस तालीमी इदारे की ट्यूशन अदा करने की अहलियत नहीं रखते। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन कोशिशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर सैयद असफर इमाम और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।